اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید کے اس لفظ کو بہت سارے دوست جو ہیں وہ درست طور پر نہیں پڑھ پاتے، اس کو اذ ایتو کا پڑھ لیتے ہیں۔ درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھیں گے، اور اس لفظ کو بھی درست طور پر پڑھنا سیکھیں گے کہ یہاں پر وقف کیسے کرنا ہے اور اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ لفظ دیکھیے جی، یہاں پر وقف کیسے کرنا ہے، بہت سارے احباب جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے آج کے اس لیکچر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ یہاں پر وقف کی حالت میں کیسے پڑھا جائے گا۔ اور یہ لفظ دیکھیے، اس کو عقدتم الایمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، اور اس کی آیت نمبر 110 ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہاں پر یا پر شد ہے، اس کے بعد تا پر شد ہے، اور دال ساکن ہے۔ تو پہلے بھی بارہا مرتبہ عرض کیا کہ جب ساکن حرف ہو اور اس کے بعد اگلا شد والا ہو تو ساکن حرف کو پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ادغام ہو چکا ہے، اور یہاں پر بھی دال کا ادغام جو ہے وہ تا میں ہو چکا ہے، اس لیے دال کو نہیں پڑھنا۔ اور جو غلطی جہاں پر کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو ایتو کا پڑھ لیتے ہیں، یعنی حمزہ کو جو ہے وہ یا کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں۔ اذ ایتو کا، اس کا تلفظ ایسے کریں گے جی، اذ زال کو نرمی سے ادا کریں گے، کیونکہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کے جو دانت ہیں ان کے جو اندرونی کنارے ہیں وہاں پر زبان کی نوک لگے گی، اور زال پر سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکالنی آپ نے، وگرنہ پھر یہ زا پڑھا جائے گا۔ تو زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اذ ایتو کا، ایت حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، آگے یا کو تا کے ساتھ ملائیں گے جی، ایتو دال کی آواز نہیں آئے گی، دال کا تلفظ آپ نے نہیں کرنا، تو یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ اذ ایتوکا، اذ ایتوکا بروح القدس، پھر پڑھ لیجئے، اذ ایتوکا بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ یہاں پر وقف کیا ہے تو دو زبر جو ہے نون تنوین ہے، اس کو ہم نے ایک الف پڑھا ہے، ایک زبر پڑھیں گے اور الف پڑھیں گے، فی المہد وکہلا۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی، یہ دیکھیے یہاں پر بہت سارے احباب جب وقف کرتے ہیں تو وہ اس کو صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، پھر سن لیجئے، وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ۔ یہاں پر دیکھیے جب میں نے وقف کیا ہے تو نون پر شد ہے، اس لیے میں نے اس کو خوب جما کر ادا کیا ہے، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ایسے نہیں پڑھا، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ۔ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو جو ہے وہ ناک میں لے جا کر پڑھا ہے تو پھر ہی یہ درست طور پر ادا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو یہاں پر نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، لَمَن لا، میم کے بعد لام کی آواز، لَمَن لا، لام کو جماؤ کے ساتھ، اس کے بعد آگے پھر تو مشدد ہے، اس کو آپ نے تا نہیں پڑھنا، لَمَن لا یبطی، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو، یبطئن، ایسے نون کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں رکھیں گے۔ اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے، آپ کا سانس ہے، آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ
قال قد انعم اللہ علیہ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ لفظ اس کا تلفظ کرتے ہوئے بھی بہت سارے احباب جو ہے وہ لن یضرکم پڑھ لیتے ہیں، یعنی واو کو جو ہے واو مدہ ہے، اس کو لمبا نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہاں پر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وقف کیسے کرنا ہے، کیونکہ آخر میں یا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یا کو پڑھنا ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ لن یضرکم الا اذى، یہ اس کا درست تلفظ ہے۔ یہاں پر نون کو یا میں ملا دیا گیا ہے، حروف یرملون ہے، تو یہاں پر ادغام میں یرملون والا قاعدہ، یہاں پر غنہ کریں گے، لن یضر، را پر شد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کر کے آگے واو کو بھی پڑھیں گے، لن یضرکم، لن یضرکم ایسے نہیں پڑھنا، لن یضرکم، آگے الا پر آپ نے مد کرنی ہے، حرف مدہ الف ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو مد منفصل ہے، مد کرتے ہوئے اذا، جب وقف کریں گے تو اذان کو اذا پڑھیں گے، اذان سے اذا پڑھیں گے، اس یا کا آپ نے ہجے بھی نہیں کرنا اور یہ یا پڑھی بھی نہیں جائے گی، اذا جب وقف کریں گے تو پھر اذان سے اذا پڑھنا ہے، لن یضرکم الا اذا، اس طرح بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، اذا اتنا لمبا بھی نہیں کرنا، بس ایک الف کی مقدار ہی یہاں پر آپ اس کو کھینچیں گے اور یا کو نہیں پڑھیں گے، لن یضرکم الا اذا۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ درست طور پر اس کو نہیں پڑھ پاتے، تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اس طرح وقف کریں گے، مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، یعنی میم جو ہے اس پر شد ہے، اس پر بھی غنہ کریں گے، دوسری میم پر بھی کریں گے، اور پھر میم کو آگے کاف سے ملائیں گے، یہ حمزہ وصلی ہے، درمیان کلام میں گرے گا، میم مک تاسابن، آگے با کو ساکن با تو پہلے ہی ساکن ہے، با پر جزم ہے، جب نون کو ساکن کریں گے تو پھر آپ نے اس کو نون کو پڑھنا ہے اور اس پر قلقلہ نہیں کرنا۔ کچھ احباب ایسا کرتے ہیں میم مک تاسابن، آخر میں یہ آواز آتی ہے، میم مکتسبن، یہ آواز نہیں آئے گی۔ نون پر آپ نے جب وقف کرنا ہے تو نون کو ہلانا نہیں ہے، نصیب مما اکتسبن۔ امید ہے کہ یہ الفاظ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، سیکھ گئے ہوں گے۔ یہ لفظ بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر بہت سارے احباب جو ہے وہ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ اس کو وہ عقدتم الایمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آئیے اس لفظ کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ دیکھیے یہاں پر عین کو جو ہے وہ کاف کے ساتھ ملایا ہے، عین زبر، عین پر زبر ہے اور اس کو کاف کے ساتھ ملایا ہے، عین قاف زبر عق، آگے پھر قاف کو ہم نے تا کے ساتھ ملانا ہے، قاف تا زبر قط، اس دال کو نہیں پڑھنا، عقدتم الایمان، عقدتم الایمان۔ تو ان الفاظ کو آپ اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے، صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ